آیات کے علاوہ آیات طویل بھی ہیں۔ بہرحال ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں دینی اسکالر ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہتمم اعلیٰ اور سرپرست ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قاری فیصل چشتی جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ 3 بجے کے بعد آئیں، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مفتی امجد قادری صاحب موجود ہے۔ تو مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چند آیات کی تلاوت فرما دیں تاکہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی۔ ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے علم و آگہی، جس میں ہم خاص طور پہ کچھ مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، اور آج چونکہ سورہ الاعراف پہ بات کی جائے گی کہ اس میں کیا کیا مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ ابتدا مختصراً پہلے بیان فرما دیجیے گا، پھر ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد آ کے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے سورہ اعراف کی ابتدائیے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اور 9ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی 206 آیات ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی کسی کو نہیں پتا، بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جن کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی عام انسان اس کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، الاعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین کے وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے وہ
جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں اعراف۔ آراف، یہ مشرکین کے بچے جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے، یہ اعراف میں اس جگہ میں رہیں گے۔ اس جگہ جائیں۔ یہ اعراف کا یہ معنی محدثین معنی یہ ہوئے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، نیوز بریک ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری یہ نشریات آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، میٹرو ون نیوز کے جو یوٹیوب پیج ہے اس پہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ نشریات لائیو دکھائی جا رہی ہیں، تو اگر ٹی وی یا کیبل کی وجہ سے کوئی پرابلمز آ رہی ہوں تو آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ یہ نشریات لائیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اب ہمیں جوائن کر لیا ہے قاری فیصل چشتی نے، بہت خوش لہن قاری ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، حافظ ہیں۔ جی السلام علیکم فیصل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوکے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں مزید جو جوائن کیا ایک اور ہماری خاص طور پہ مہمان شخصیت بھی ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں، خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں شکیل بھائی۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، اور ناظرین ہمارے ساتھ جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو مفتی محمد امجد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گفتگو فرما رہے تھے، خاص طور پہ جمعے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور سورہ الاعراف کے حوالے سے جو ہمیں مفتی صاحب نے بتایا کہ اعراف کے معنی اگر دیکھے جائیں تو وہ راستہ یا وہ جگہ جو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ ہے، یعنی نہ وہ جنت ہے نہ وہ دوزخ ہے، اس راستے کو اعراف کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، کن کن قوموں پہ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، مکی صورتوں میں زیادہ تر چونکہ ایمان کی اور عذاب کی اور سیدھی راہ پہ چلنے کی بات کی گئی ہے۔ جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ، مزید کیا بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں؟ بڑی طویل سورہ ہے، 206 آیات پر مشتمل۔ جی جیسے میں نے بتایا اعراف کے معنی اور حروف مقطعات، اسی پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کو بھیجا گیا رسولوں کو ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ جن کی طرف بھیجا گیا ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ بھئی جو رسول تمہارے پاس تعلیم لے کر آئے، تبلیغ لے کر آئے، جو میری وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اس کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی جب تم پیغام لے کر گئے ہمارے اپنی رسالت کا، میری وحدانیت کا، تو لوگوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی ان سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور رسول جن کے پاس گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ پھر فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ تول جو ہے، اعمال جو تولے جائیں گے یہ برحق ہے، قیامت کے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کے لیے خوشخبری سنا دی جائے گی، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہ رسول جو پیغام لے کر آئے، جنہوں نے ان کی بات پر عمل کر لیا، ان کی تبلیغ کو قبول کر لیا، ان کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے اعمال صالحہ کے بعد، اور جنہوں نے ان کی ان دعوتوں کو قبول نہیں کیا ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے سورہ اعراف کی پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے پھر مختلف قوموں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سب اپنی قوم کے پاس جب پیغام لے کر گئے تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے اور یہاں تک کہ تکالیف بھی پہنچائی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو تکالیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا انہوں نے، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور بہت سی قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ اور ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، اس پوری صورت میں مختلف انبیاء اور مختلف رسولوں کو تذکرہ ہے۔ وہ رسولوں کے پاس جاتے، رسول قوموں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو جھٹلا دیتے تھے، مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے، تو رسول خود ان کو جواب دیتے تھے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے کفار مکہ کو تبلیغ کی، ان کو اعلان حق کا بیان کیا، انہوں نے بھی آپ کو جھٹلایا،
لیکن حضور نے جواب نہیں دیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کو تبلیغ کی دعوت دی۔ تو ابو لہب جو تھا تو وہ جو ہے وہ بھی اس میں موجود تھا۔ جب حضور نے سب کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے تبلیغ کا جب اعلان کیا تو ابو لہب نے کہا کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تبن لکا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور تبن کا مطلب یہ کہ تمہارے ہاتھ خراب ہوں۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ حضور کی طرف سے جواب اللہ نے سورت کی نازل فرما دی، اور سورت کے انداز میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گئے۔ تو یہ حضور کی شان ہے پورے قرآن پاک میں کہ انبیاء خود جواب دیتے تھے، حضور کو جب قوم تکلیف دیتی تھی تو حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی ہر قوم میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہوتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور باقی جو گمراہی کا شکار ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر قوم ہجرت بھی کر جاتی تھی؟ جی ہاں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پوری قوم کو دعوت دیتے رہے 900 ساڑھے 900 سال کشتی بنائی، پھر کشتی بنائی، اور لوگ جب کشتی کو دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں بنا رہے ہیں اتنی بڑی کشتی۔ تو پھر جو آپ پر ایمان لے آئے تھے آپ نے سب کو اس کشتی میں سوار کر لیا، اور اللہ کی طرف سے آسمان سے بھی پانی اترا، زمین سے بھی پانی نکلا، اور پھر وہ کشتی چل پڑی، اور جو اس کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، اور جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ صحیح بات ہے، یعنی اس کے بعد پھر مزید اس قوم میں سے اور نبی اور رسول آتے رہے۔ جی اچھا یہ بھی جاننا چاہیں گے مفتی صاحب آپ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر میں، تو وہی مکے کے کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، پھر جو تکالیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس حوالے سے ذرا بیان فرما دیجیے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو تبلیغ کے دوران تکالیف دی گئی ہیں، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہیں اتنی تکالیف کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر آپ واپس مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور مکہ جب فتح ہو گیا، تو وہی لوگ جو 40 سال تک آپ کو تکالیف دیتے رہے، آپ کو اذیتیں دیتے رہے اور طرح طرح کے آپ کو پریشان کرتے رہے پریشانیوں میں، تو جب وہی لوگ ہجرت کرنے کے بعد آپ مکہ میں تشریف لائے تو مکہ فتح ہو گیا، تو وہ تکالیف دینے والے سارے لوگ حضور کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور نے فراخ دلی کا جو مظاہرہ فرمایا، آپ نے سارے وہ جو دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، بہت زیادہ تکالیف دی ہیں، یہ آج ہمارے سر قلم ہو جائیں گے، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ اس میں سبھی کھڑے ہیں دشمن، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور آپ نے معاف کر دیا۔ اچھا، وہ صف میں جو لوگ دشمن کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کی یہ فراخ دلی دیکھ کر، آپ کا یہ انداز اور حسن اخلاق دیکھ کر 20 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا اخلاق تھا اور حضور کا اعلیٰ کردار تھا کہ آپ کے دشمن بھی جب مکہ سے باہر جاتے تھے تو امانت آپ کے پاس رکھوا کر جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی راہ میں تکالیف بھی دی گئی اور آپ نے ان پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی مکہ جو آپ چھوڑ کر گئے تھے واپس آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب کچھ سوالات بھی ہمارے پاس آئے تھے ای میل کے تھرو اور میسیجز کے تھرو، ان کا بھی آپ سے جواب لینا چاہوں گا۔ جس طرح سے زکوٰۃ کی ہم نے بات کی، نصاب کی بات کی، بہت سے لوگ اپنی سیونگز جو ہیں وہ پرائز بانڈز کی شکل میں رکھتے ہیں، تو کیا ان پرائز بانڈ پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یا ان پر کوئی انعام نکل آئے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اچھا، میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں ایک پرائز بانڈ بھی ہے۔ اچھا، پرائز بانڈ اگر آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس پرائز بانڈ پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، بشرط یہ کہ اس پر 1 سال گزر جائے،
آپ پر قرض نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یعنی 46,329 روپے کے بانڈ آپ کے پاس ضرورت سے زائد رکھے ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں، ضرورت کسے کہتے ہیں، یعنی ضرورت سے زائد کیا ہے؟ آپ کی جو روزمرہ کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر مہینے کا راشن ہو گیا، آپ کے بچوں کی مہینے کی فیس ہو گئی، ٹیوشن کی فیس، اسکول کی فیس، ان کی جو کنوینس ہے اس کا کرایہ ہو گیا، آپ کے یوٹیلیٹی بل ہو گئے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ٹیلی فون، ضروریات میں یہ سب ضروریات میں آ جائیں گی۔ ان ضروریات سے اضافی جو پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوگا اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو، چاہے وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہو۔ 46,329 روپے کے پرائز بانڈ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زائد رکھے ہیں، ایک سال گزر گیا ان پر اور آپ کا قرض بھی اس سے منہا ہو جائے گا، تو پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر اب آپ نے بات کی ضرورت، اشیاء ضرورت کی، یعنی جو انسان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات میں۔ اب جیسے میں آپ کو ایک موبائل کی مثال دیتا ہوں، آج کل آئی فون 11 میکس پرو موبائل جو ہے اس کی پرائس تقریباً 2.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.25 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک کی ہے۔ نصاب سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے سر یہ، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کیونکہ موبائل فون کا کام تو ایک 2,000 روپے والا نارمل فون بھی کر دے گا جس سے آپ بات چیت کر لیں گے، وہ بھی آپ کے جو اگر ضرورت پوری کرنی ہے تو ایک 2,000 روپے والا سمپل فون جو ہے وہ بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے سر، لیکن 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کے بھی فون لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 لاکھ کا یا 2.25 لاکھ کا موبائل ہے، یہ تو خیر ایک مطلب ضرورت تو ہے، یہ سر بہت لوگوں کے پاس ہے آج کل، بہت لوگوں کے پاس، یعنی اتنے لوگوں کے پاس ہے کہ ہم شاید سوچیں ہر دوسرے آدمی کے پاس جو ہے نا وہ 2 سوا 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ جتنی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، سب لوگ دے کے رکھتے ہیں موبائل۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ مال آپ کی ایک تو ضرورت میں ہے، آپ کے استعمال میں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو مال تجارت ہے، جیسے سونا، چاندی، پرائز بانڈ، مال تجارت، سائمہ جانور اور ہر ملک کی کرنسی، یہ 6 قسم کے مال ہیں۔ تو یہ جو استعمال میں موبائل ہے یہ ان 6 قسموں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے آپ کے استعمال میں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اتنا مہنگا موبائل رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اسراف بھی آئے گا۔ اس کا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چوری ہو جاتا ہے، پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں 5-10 ہزار کا موبائل رکھ لیتا تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ اچھا، ایسے 2 موبائل کسی نے رکھے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ چلے ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت کے کام میں آ گیا، لوگ 2 بھی رکھتے ہیں، 2 نمبر رکھنے کے لیے۔ تو مال تجارت جب تک نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 2 کے 4 بھی رکھ لیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب مفتی صاحب اور بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ ایسی خاص طور پہ خواتین جو یعنی رضاعت کے پیریڈ میں ہوتی ہیں، جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، ان پہ کیا روزہ رکھنا فرض ہے یا وہ چھوڑ سکتی ہیں روزہ، یا آگے بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ ان روزوں کی گنتی پوری کر سکتی ہیں؟ اچھا، یہ جو فیڈ کروانے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ ان کے جسم کا تعلق ہوتا ہے، بچہ فیڈ کرتا ہے، اگر روزہ رکھنے سے بدستور وہ فیڈ آ رہا ہے اور بچے کو مل رہا ہے پھر تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ روزہ چھوڑیں۔ البتہ اگر روزہ رکھنے سے ان کی اپنی جان کو نقصان ہو کہ فیڈ دودھ نہیں بنے گا یا بچے کو دودھ نہیں ملے گا، اپنی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے آپ سے مزید گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمیں بریک لینا پڑ گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملک کے مشہور و معروف تاجر عقیل کریم ڈیڈی کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں، گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی کہ ان کو کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کی طرف سے تردید سامنے آئی ہے کہ انہیں کرونا ٹیسٹ مثبت نہیں آیا ہے، منفی ہے اور لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو ایک غلط خبر گردش کر رہی تھی، یہ اس کی ایک کلیریفیکیشن بھی آپ تک پہنچا دی جائے۔ بہرحال مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، مختلف آپ سے مسائل پہ بات ہوتی ہے سر، جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں یا روزے کے مسائل، اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر مؤذن سے اذان دینے میں یا سائرن بجانے میں دیر ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں روزہ جس نے وہ سائرن سن کے یا اذان سن کے سحری ترک کی، اس کا روزہ ہو جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا؟
لیکن دو صورتیں ہیں، افطار کے وقت بھی یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے اور سحری کے وقت بھی. یعنی سحری کے وقت اس نے الارم دیر سے بجایا اور افطاری کے وقت جلدی بجا دیا، تو اگر سحری میں دیر سے بجایا تو ظاہر ہے کہ وقت نکل گیا اور آپ کھاتے پیتے رہے تو آپ کا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا. جی. اور اسی طریقے غلطی تو نہیں ہے نا سر اس کی جو اور اسی طریقے سے اگر افطاری میں اس نے جلدی بجا دیا، مثلا 7:03 پر اگر افطار ہے اور اس نے 1 منٹ پر بجا دیا تو 2 منٹ پہلے اگر الارم بجا دیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اور اس صورت میں غلطی بے شک مؤذن کی ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ روزہ آپ کا ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، مؤذن کو یا کسی اور کو دھیان نہیں رکھنا ہوگا. کیونکہ پہلے بچوں کی عادت ہوتی تھی، افطار پارٹی ہوتی تھی کہیں پہ تو کوئی بھی بچہ جو ہے نا اذان دینے لگتا تھا 10 منٹ پہلے ہی. تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا اور آپ کو قضا کرنی ہوگی. کفارہ بار کا لازم نہیں ہوگا، آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. لیکن پھر بھی خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی انسان ہر طریقے سے اس بات کا اعتماد یا یقین کر لے کہ واقعی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو پھر روزہ کھلا جائے. اچھا، اگر بہت سے لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روزہ کھل جانے کے بعد بھی، یعنی اذان ہونے کے بعد بھی 1-2 منٹ جان بوجھ کر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی وقت میں یا ان چیزوں میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا اور کچھ ہو، تو سیف سائڈ کے لیے 5 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے سحری ترک کر دی جائے اور روزہ کھلنے کے یعنی افطار ہونے کے 2-3 منٹ بعد کھجور کا. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی 1 منٹ 1 لمحہ اگر ضائع کر دیا اذان کے بعد اللہم انی لک صمت کہہ کے نہیں اگر کھجور کھائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. سر انسان کیا کرے پھر یہ بتائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، 1-2 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1-2 منٹ پہلے آپ اگر روزہ بند کرتے ہیں تو یہ احتیاط ہے. چلتے ہوئے ٹریفک کے اوپر رک کے لوگ اسی وقت پانی کے لیے بھاگ رہے ہیں اور جلدی سے کہ بس روزہ کھولنے ورنہ مکروہ ہو جائے گا. اتنی سی دیر میں مکروہ نہیں ہوتا. 1-2 منٹ کتنی دیر میں مکروہ ہوتا ہے؟ جب اتنی دیر ہو جائے کہ ستارے نکل کے نظر آنے لگ جائیں تب جا کے روزہ مکروہ ہوتا ہے. نماز بھی مغرب کی اس ٹائم مکروہ ہوتی ہے. تو 1-2 منٹ کا یہ احتیاطی پہلو ہے. 1-2 منٹ پہلے بند کیا جاتا ہے اور 1-2 منٹ بعد کھولا جاتا ہے. یہ احتیاطی پہلو ہے، اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، اتنی تاخیر کر دیں کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں، اس صورت میں روزے کے مکروہ ہونے کا حکم ہے. زیادہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. بہت سیر حاصل آپ سے گفتگو رہی. قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج تاخیر سے آنے کی وجہ سے ہم نے سوچا ان کو کلام کی زحمت دیتے ہیں، مختصر کچھ چند اشعار پیش کر دیجیے گا، پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. ناظرین اسی کلام کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، مسیحا سیدی یا حبیبی مولائی، رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، آپ ہیں جان و دل کی رانائی، سیدی یا حبیبی مولائی، اور ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، اور زندگی میں بڑا
زندگی